بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے محبت کی باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد یوسف عطاری مدنی۔ انشاءاللہ ان سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے پروگرام کا انداز آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مختلف ٹاپکس پر ایک ہی پروگرام میں بات کرتے ہیں، اور وہ باتیں ہوتی ہیں محبت کی۔ تو آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں اس محبت کی بات کی طرف کہ جن سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ آیت درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کے تحت امام حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے ہے کہ اللہ بھی نبی پاک پر درود بھیجتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے بھی درود پاک بھیجتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو یعنی زمین پہ رہنے والو، تم بھی نبی پاک پر درود پڑھو۔ امام سخاوی فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات اور زمین میں رہنے والی مخلوقات تمام کے تمام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی عادت عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بڑی سعادتوں کا موجب ہے۔ ہم مختلف ٹاپکس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یوسف بھائی، سب سے پہلے جس ٹاپک کو ہم لیں گے وہ ہے تبرکات۔ تبرکات کیا ہوتے ہیں، اس پر آپ انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ اولاً میں ناظرین کے سامنے ایک حکایت بیان کرنا چاہتا ہوں تبرکات کے تعلق سے، کہ جس سے تبرکات کی اہمیت ہمارے ذہن کے اندر راسخ ہو جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مسلمہ بزرگ گزرے ہیں، اور پاک و ہند بر صغیر میں اگر ہم کہیں کہ علم حدیث کی جو خدمت آپ نے کی ہے وہ ایک روشن پہلو آپ کی زندگی کا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اخبار الاخیار میں کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ قحط پڑا، یعنی بارشیں نہیں ہوئی، اناج اگنا بند ہو گیا، اور لوگوں کی اس معاملے میں آزمائش ہوئی۔ تو لوگ سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ پاک، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی، اے میرے مولا اسی کے وسیلے سے رحمت کی بارش برسا دے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی یہ دعا فرما رہے تھے، کہتے ہیں کہ دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل آئے اور رم جھم رم جھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ کے ولی سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ محترمہ، جو کہ یقیناً اللہ کی نیک بندی تھی، ان کے کپڑے کا ایک دھاگا بطور وسیلہ پیش کیا، اور اللہ پاک نے اس وسیلے کو قبول بھی فرمایا اور لوگوں کو رحمت کی بارش عطا فرمائی۔ تو یہ تبرکات کی برکت ہے۔ اور یہاں ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے، سلف یعنی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین،
تبرکات کے تعلق سے کیا اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خود نہ صرف تبرکات کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں. تو یہ حکایت ہمیں بیان کرتی ہے. اچھا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو آج کل کے تو نہیں یوسف بھائی، جی ماشاءاللہ کئی ان کو عرصہ گزر گیا ہے اور بہت ہی ان کی شہرت خاص طور پہ پاک و ہند بر صغیر میں موجود ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عمل جی تبرکات کی محبت بھی دل کے اندر بڑھاتا ہے، اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور راغب کرتا ہے کہ انسان کو نہیں کہ تبرکات کے حوالے سے اپنے ذہن کو بالکل صاف کرنا چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں تبرکات کی محبت و اہمیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کی باتیں ہیں اور حقیقت میں محبت انہی چیزوں سے کرنی چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم یہاں پر اپنے سلسلے کا موضوع بنایا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. محبت کے معیار ہم نے بہت سارے بنا لیے ہیں. ہر شخص اپنے اسٹیٹس، اپنی لائف، اپنی زندگی اپنے معیار کے مطابق، اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق محبت کے معیار بنائے ہوئے ہیں. تو اس محبت کے معیار میں لوگوں نے اسٹیٹس بنایا ہوا ہے. لوگ سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں اس کے لیے، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہے حقیقی محبت ہے اور اسی کے اندر کامیابی ہے. جی لیکن حقیقت میں ہمیں محبت کن چیزوں کے ساتھ ہونے چاہیے، مدنی چینل کا ہماری یہ سلسلہ پروگرام ہمیں سکھا رہا ہے. واہ. جیسے کہ آج آپ نے ان موضوعات کا انتخاب کیا ہے، تو یہ جو تبرکات ہیں، تبرک برکت سے بنا ہے، اور اس سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ والوں کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر نسبت ہو جاتی ہے. یعنی وہ جگہ ہو، مقام ہو، لباس ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کو اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ نسبت ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے، خواہ وہ چند لمحات کا ہی ہو. جی تو اللہ رب العزت ان بابرکت ہستیوں کی برکت سے ان سے منسوب چیزوں میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات. اسے کہتے ہیں تبرک. سبحان اللہ. یعنی وہ شے بھی باعث برکت ہو گئی ہے، یعنی ان سے برکت اس چیز میں آئی اور اس چیز سے برکت ہم لے. برکت مل رہی ہے. واہ واہ. کیونکہ اصل میں یہ جو برکت ہے نا، یہ متعدی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اولیاء کرام وہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. اللہ اکبر. اچھا، ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو برکت مل رہی ہے اور جو ان کی صحبت اختیار کرے گا اس کو بھی برکتیں ملیں گی. واہ. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اگر کسی چیز کو نسبت ہو جائے وہ باعث برکت ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کو بھی نفع دینے والی بن واہ جاتی ہے. واہ واہ. اچھا، اگر اس موضوع پر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو بہت ساری آیات ہمیں جو ہے تبرکات کا پتہ دیتی ہیں. اگر ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں تو کثرت کے ساتھ احادیث بھی ہمیں سکھاتی ہیں واہ واہ. کہ اللہ والوں کے ساتھ جو منسوب چیزیں یعنی تبرکات ہیں، اللہ پاک نے ان میں کیسی برکتیں رکھی ہیں. اچھا، وہ برکتیں دنیا تک محدود نہیں، اچھا. وہ برکتیں آخرت میں بھی آپ کو فائدہ دے رہی ہیں. سبحان اللہ. یعنی ان کی جو برکتیں ہیں نا، وہ اس میں عموم ہے، رحمت واہ. الہی اس میں شامل ہے. دنیا کی بھی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، آخرت کی بھی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. کیا بات ہے. مثال کے طور پر آب زمزم کی اگر ہم مثال لیں، جی. دنیا کے تمام پانیوں کو ہم بیٹھ کر پیتے ہیں، لیکن آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں. صحیح. اس لیے کہ آب زمزم ایک بابرکت پانی ہے، تبرک ہے. وہ کیسا تبرک ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ صفا مروہ پر دوڑ لگا رہی ہیں. آپ پانی کی پیاس میں ہیں اور زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اللہ اللہ. وہاں پر اچھا بالکل وہ ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے. مکہ مکرمہ کی گرمی تو آج بھی مشہور ہے. بالکل. اچھا، پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے اور وہ پانی کی پیاس کی وجہ سے ایک طرح سے بلک رہے ہیں یا ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ پاک نے اپنے نبی کے ان قدموں کی رگڑ کی برکت سے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. سبحان اللہ. جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں. اچھا، وہ چشمہ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے قدموں کی برکت سے اس پانی کو پیدا کیا ہے. اب اس پانی میں اللہ پاک نے وہ برکت رکھی ہے کہ قیامت تک اس کو جب بھی پیا جائے گا کھڑے ہو کر پیا جائے گا. سبحان اللہ. واہ. کیونکہ وہ باعث برکت ہے، تبرک ہے. اور تبرک کی جو ہے اس کے اندر ایک عظمت ہوتی ہے، اور ہمارا دین جو ہے ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ نے ان معظمات دینیہ کی تبرکات کی تعظیم کرنی، عزت کرنی ہے. دل میں محبت نہیں ہوگی تو آپ کیسے اس کی تعظیم کریں؟ یعنی یہ عام پانیوں سے اس کو جدا کر دیا گیا ہے. عام پانی، عام مشروبات کو پینا ہے بیٹھ کر، سنت
یہ ہے. جی. اور تبرک جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا ہے وہ زمزم، وہ پینا ہے کھڑے ہو کر. یہ امتیاز بتا رہا ہے کہ جس کو نبی کی برکت مل جائے وہ سب سے الگ ہو جاتا ہے تو پانی، مگر عام پانیوں سے اس کی اہمیت عظمت بالکل الگ ہو گئی. اب اسے کھڑے ہو کر پینا، اور جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ تعظیم جو اس کی بیان کی گئی ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے. اچھا محسن بھائی، یہ بھی دیکھیں نا، صرف کھڑے ہو کر پینا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ پیتے ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیتے ہوئے جو دعا مانگیں گے اللہ پاک دعا کو قبول فرمائے گا. واہ واہ واہ، کیا عام پانی اور آب زمزم میں فرق دیکھے کتنا ہے نا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے قدموں سے منسوب ہے. اللہ پاک نے اس کو تبرک و باعث برکت بنا دیا ہے، تو لہٰذا اس کی برکت یہ بھی ہے کہ آپ اسے پیتے ہوئے دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اچھا، اس کو غذا بھی قرار دیا گیا، اس کو دوا بھی قرار دیا گیا، بیماریوں سے شفا بھی ہے، بہت ساری بیماریوں سے آپ اس کو برکت کے لیے پیتے ہیں، اللہ پاک آپ کو بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے. لوگ برکت کے لیے آپ کو پتہ ہے اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں، اپنے جسم پہ ڈالتے ہیں، سر پہ ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا اس پانی کی عظمت کا اندازہ کریں کہ لوگ جب لے کر آتے ہیں وہاں سے، اب تھوڑا 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 سب کو دیا جاتا ہے، بھائی آپ بھی پیئیں. اچھا، جس کو ملتا ہے وہ کتنا خوشی کا اظہار کرتا ہے اگر مجھے آب زمزم مل گیا، مجھے آب زمزم مل گیا. وہ پتہ نہیں کتنے منرل واٹرز پیتا ہوگا، کتنے قیمتی پانی پیتا ہوگا، لیکن آب زمزم سے اچھا مشروب پیا ہوگا دنیا میں اس نے. لیکن آب زمزم کی بات، اس کی لذت، اس کی عظمت، اس کی پینے کا انداز، پھر اس کی پیالیاں اور بعض مخصوص انداز کیا اس کا خوبصورت ہے. اور جو آپ نے بیان فرمایا نا کہ یہ زمزم کو جو جس نیت کے ساتھ پیے اس کی پوری ہوتی ہے، اس پر مجھے شعر یاد آیا مولانا حسن رضا خان صاحب نے، ہاں یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے. پڑھ دینا اس کو. یہ زمزم اس جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. یوسف بھائی، یہاں ایک بات میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے تبرکات کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تبرک جب دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے، تو تبرک یعنی وہ چلتا رہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. جیسے زمزم شریف ہے یا دیگر تبرکات کے بارے میں ایک ذہن میں بات آتی کہ یار عقل یہ بندے ایک سوچتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار یہ، یعنی ہم دیکھتے ایک چیز پرانی ہو جاتی ہے، اس کی ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے، اس ایکسپائر پر جا کر وہ دوا وہ غذا خراب ہو جاتی ہے. اب زمزم شریف سالوں سے چل رہا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے، اچھا پھر آپ بھر کر بھی لے آئیں اور 2 سال بعد بھی گھر پر پئیں تو اس کی جو برکت ہے وہ اپنی جگہ رہے گی، اس کا ذائقہ رہے گا. تو اسی طرح ہم تبرکات کو دیکھتے ہیں، مختلف انبیاء کرام کے تبرکات یا نبی پاک کے تبرکات ہیں، تو ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یعنی اس کو ہم عام چیزوں پر جو نا وہ ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا تبرکات کو عقل پر یا عام چیزوں پر یوں قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یا پھر جس کو ہم ان کو ایک الگ ہی اہمیت دیں گے؟ دیکھیں اصل میں بات یہ نا کہ اس کے اندر برکت پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت. واہ واہ واہ. اچھا، برکت کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے. اگر اس کے لیے ہم ایک مثال زمزم کی ہی لے لیں نا، تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہوئے کوئی سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے. واہ واہ. ٹھیک ہے، تقریباً کوئی 3-4 ہزار سال گزر چکے ہیں. بالکل. اچھا، اب بھی ماہرین، دنیا کے محققین، میں نے اس پر آرٹیکل پڑھے ہیں، تحقیقات پڑھی ہے، دنیا کے ماہرین آئے، محققین آئے، اس کے نسخے لے کر گئے، اور آب زمزم کا جو چشمہ ہے اس میں وہاں انہوں نے تحقیقات جا کر کی. اس پانی کو پوری دنیا کے اندر چیک کیا گیا اور ہر قسم کی بیماری، آلودگی، گندگی سے پاک و صاف قرار دیا گیا. اور کہا جا رہا ہے کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پوری دنیا لے کر جا رہی ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے. اچھا، اس میں دیکھا گیا کوئی آلودگی ہو، کوئی گندگی ہو، جیسے آپ نے کہا ایکسپائر ہو جاتی ہیں چیزیں، یا آپ جو ہے ہر چیز کی ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے. پانی کی بوتل بھی آپ لے کر رکھتے ہیں تو عرصے تک چلتی ہے، اس کے بعد بو ہو جائے گی، ایکسپائر ہو جائے گی، اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن آب زمزم 2 سال کے بعد بھی آپ پی رہے ہیں، 3 سال کے بعد بھی آپ پی رہے ہیں نکال کر، لیکن اس کے اندر وہ گندگی اور آلودگی اس لیے پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے اندر خصوصی برکت
اور رحمت جو ہے اللہ رب العزت نے رکھی ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں خاص طور پر دین کے اندر کہ وہاں پر اپنی عقلوں کو جھکانا پڑ جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر اس سے جو اسٹیٹس دیا ہے, معیار اور عظمت دی ہے, وہ اللہ رب العزت نے دی ہے. صحیح. مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کے اندر بڑا زبردست واقعہ ہے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے 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 آپ کی بینائی تقریباً جا چکی تھی, پوری ختم نہیں ہوئی تھی لیکن تقریباً جا چکی تھی. آپ کے بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام کی, جب وہ مصر کے آپ جو ہے حکمران بن گئے, بادشاہ بن گئے, تو والد کا بھی ذکر کیا کہ ان کی آنکھیں تقریباً جا چکی ہیں. اب قرآن بڑے خوبصورت انداز پر اس تبرک کو بیان کرتا ہے, فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. اللہ اللہ, یعنی اس کی برکت کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی بتا دیا اور طریقہ کار بھی بتا دیا, ہاتھوں ہاتھ. اچھا ایک میڈیکل پرابلم ہے نا, ایک آنکھوں کی آپ کی بینائی چلی جائے تو میڈیکل پرابلم ہے, طبی مسئلہ ہے, کوئی نظر نہیں ہے وہاں پر, کوئی جادو ٹونا نہیں ہے کہ انسان کہیں کہ چلے اس کا کوئی روحانی علاج کر دے بندہ, ہم درود کر لیں. اچھا میڈیکل پرابلم ہے, لیکن آپ فرما رہے اذهبوا بقمیصی ھذا, بالکل واضح انداز میں قرآن نے بیان فرما دیا کہ میری یہ قمیص لے کر جاؤ, بقمیصی ھذا, میری یہ قمیص جو جس میں استعمال کرتا ہوں, نسبت بھی بتا دی, میری یہ قمیص لے کر جاؤ. برکت کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے یہ بھی بتا دیا نا. اذهبوا بقمیصی ھذا, میری قمیص لے کر جاؤ, کیا کرنا, القوه علی وجه ابی, میرے والد کے چہرے پر اسے ڈال دینا. سبحان اللہ, کیا ہوگا, یاتی بشیرا, ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. کیا بات, بھائیوں نے یہی کیا. اچھا قمیص لے کر جا رہے ہیں نا, یہاں پر بڑی زبردست بات, اللہ قمیص لے کر جا رہے ہیں, ابھی کچھ میل کے فاصلے پر ہیں. قرآن کہتا ہے, آپ نے فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف, واہ واہ, یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ, یعنی قمیص آ رہی ہے, قمیص بہت دور ہے. یہ محبت ہے, محبت کا تقاضا ہے نا. جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ڈولی میں لے کر جایا جا رہا تھا اور آپ فرماتے ہیں یار رکوائی, فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے تم میں کوئی سید زیادہ ہے, انہیں رسول کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں خوشبو آ رہی, محبت ہے نا, محبت افیکٹ کر رہی ہوتی ہے نا. مجھے لگ رہا ہے تم میں کوئی سید زیادہ ہے. اللہ, جب آپ نے پوچھا تو تصدیق ہو گئی اور ایک سید زیادہ نکل آیا اس میں سے. پھر آپ کا ایک محبت بھرا انداز کہ آپ نے فرمایا اب تم یہاں پر بیٹھو ڈولی کے اندر, احمد رضا تم کو جو ہے کندھا دے کر لے کے جائے. یہ محبت کا انداز تھا. تو فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. خیر آپ کے بھائی وہاں پر لے کر گئے آپ کی قمیص, اور یہی ہوا کہ آپ کے جب چہرے پر اس قمیص کو ڈالا گیا, اب اس تبرک کی برکت ظاہر ہوتی ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں, اب دیکھیں یہ عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہے نا. تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اللہ پاک روشن فرما دی. وہ خود بھی اللہ کے نبی ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتے ہیں, دیگر ذرا اختیار کر سکتے ہیں, لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھو یہ اللہ والے ہوتے ہیں, ان سے منسوب چیزوں کی برکتیں آگے بھی ظاہر ہوا کرتی, ان کو عقل پر قیاس نہیں. یعنی محبت کے لیے عقل کی دلیل ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی اب بولے لاجک بتاؤ بھائی, اس کی لاجک کیا ہے, اس کی تھیوری کیا ہے, اور کیوں کیسے ہو سکتا ہے, نہیں. بلکہ اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے احکام وہ ہے, بلکہ ہر ہی حکم کے بارے میں ہم نے یہ کہنا ہے سمعنا واطعنا, یہ جو فرما دیا ہے اسے ہم نے سننا ہے, قبول کرنا ہے. تو تبرکات بھی مدنی چلے کے ناظرین ایسا ہی ہے. تو پھر تبرکات کے تعلق سے جیسے آپ نے ذکر کیا, دو چیزیں آپ نے یہاں پہ بیان فرمایا, آب زمزم کا ذکر کیا, دونوں نبیوں کے تعلق سے ہے نا, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے. اچھا اور بھی تبرکات کا قرآن پاک میں جیسے تابوت سکینہ کا ذکر ہے, تو تابوت سکینہ اور جو دیگر تبرکات ہے. اچھا پھر آج جو تبرکات پائے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں والہانہ محبت, جو اس محبت کا اور اس انداز کا قرآن نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو کس تقدیس کے ساتھ اپنے پاس رکھتے تھے اور کیسے اس کی برکت سے دعائیں مانگتے تھے اور فتح یاب ہوا کرتے تھے. قرآن پاک نے ذکر کیا, آپ شاید ذکر فرمائیں. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تبرکات کی طرف لوگوں کا میلان ایسا ہی ہے, سوائے چند لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنی عقل کے گھوڑوں کو آگے دوڑا دیا, یا جن کے وہ بیچاروں کو اگر یوں کہیں کہ پردے آنکھوں پر پڑ گئے کہ وہ تبرکات کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی کہوں گا, پھر آپ اس کو تبرک کے ٹاپک کو آگے بھی بڑھائیے گا. بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دیکھو جس چیز کو قرآن نے تبرک کہہ دیا نا, یعنی مثال تابوت سکینہ, حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص, یا جو آب زمزم کا ذکر آیا, جن کا قرآن پاک میں ذکر آ گیا یا جس کا حدیثوں میں ذکر آ گیا, وہ تو تبرک ہے. اس کے بعد اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے, باقی چیزیں تبرک نہیں ہے. ایسی جو چیز ہے وہ محبت کی راہ میں حائل ہوتی ہے یا کی جاتی ہے, اس پر آپ کیا کہیں؟ اصل محسن بھائی دیکھیں, قرآن اور حدیث جو ہے نا وہ تو ہمیں اصول سکھا رہے ہیں. صحیح ہے.
قرآن ہر جزیات کو تو بیان نہیں کرے گا نا. قرآن تو اصول کا نام، جزیات کا نام نہیں. قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں اصول سکھائے ہیں کہ بھئی دیکھو اصول یہ ہے. واہ. مثال کے طور پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کی دوڑ لگا رہی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ دوڑ لگا رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر پانی کی جو ہے طلب میں، پیاس میں موجود ہیں. اچھا، صفا مروہ بھی عام پہاڑیوں کی طرح سے پہاڑی ہے، بالکل پتھر ہی ہے، پتھری. اچھا، بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے وہاں پر دوڑ لگانے سے پہلے بھی وہ عام پہاڑیاں ہی تھی. جی. لیکن جب حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر دوڑتی ہیں اور دوڑنے کے بعد اب وہ مقام چونکہ حضرت بی بی ہاجرہ کے قدموں سے منسوب ہو گیا. سبحان. ایک تو یہ نبی نہیں ہے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پر چکر لگایا نا، تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. قرآن کہتا ہے کہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. کیا بات بھائی، اللہ کی نشانی کیسے بن گئی؟ اس لیے کہ اللہ کی ولیہ، اب نبی نہیں ہے، اب اللہ کی ولیہ. یہ بھی ہمیں اصول مل گیا، انبیاء کرام والا اصول مل گیا کہ انبیاء کرام سے جو چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں اللہ پاک ان میں برکت پیدا کر دیتا ہے. اب اللہ کے ولیوں کو والا بھی اصول مل رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جن چیزوں کو نسبت ہو جائے اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، اللہ پاک فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو نشانیوں سے محبت کرے، ان کی تعظیم کرے، فرمایا جو نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے. تو صفا مروہ کی جو تعظیم ہے یہ جو ہے دلوں کا تقوی قرار دیا گیا ہے. اچھا، اب دیکھیے یہاں پر بڑی خوبصورت بات علماء نے فرمائی. اب فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نہیں ہے، اور اس کے بعد دیگر چیزوں کا ہم جو ہے وہ برکت، مزارات اولیاء کی ہم برکت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اولیاء کے مراقبوں کی جگہ، عبادت گاہیں، چلا گاہ ان کی ہو گئی، ٹھیک ہے، جہاں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اب ان جگہوں پر جا کر اگر ہم ان کی تعظیم کریں اور اللہ سے وہاں پر جا کر دعائیں مانگے، تو مسجد میں گھر پر دعا مانگنے کے مقابلے میں وہاں پر جا کر دعا مانگنے کو کیوں فضیلت دی جائے یا اہمیت دی جائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کی ولیہ ہے ان کے قدموں سے جس جگہ کو تھوڑی دیر کے لیے نسبت ہو جائے، اللہ کا ولی جس مزار کے اندر موجود ہے، اللہ کا ولی جس مزار کے اندر موجود ہے وہ اللہ کی کیسی نشانی ہوگی؟ وہ کیسا باعث برکت مقام ہوگا جہاں پر اللہ کے ولی خود اپنے جسم کے ساتھ موجود ہے. کیا بات. دیکھیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ مقام مرتبہ دیتا ہے کہ ان سے منسوب چیزوں میں بھی اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے. تو یہی بات ہے کہ مزارات اولیاء پر جا کر اگر ان کے تبرکات کی برکت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، اللہ پاک. آپ نے جو بڑی خوبصورت بات کی نا کہ قرآن اصول سکھاتا ہے، اصول کے بعد جب ہم نے قرآن سے اصول جیسے نبیوں کے، ولیوں کے اور ساری چیزیں سیکھ لیں، اب اس کے بعد جو جو چیزیں اس کے مطابق ہوتی جائیں گی اس کو ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کی برکتیں ہمیں لینی ہے. کچھ سوالات ہیں، آئیے ہم ناظرین کی کالز بھی لے لیتے ہیں اور سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ دیتے ہیں. جی، میرا سوال یہ ہے، آپ حضرت تبرکات کا کچھ ذکر کر رہے ہیں، تو سوال یہ کرنا ہے کہ تبرکات کا ادب تو اپنی جگہ ہے، مگر جس کو ہم تبرک سمجھ رہے ہیں کیا وہ واقعی میں تبرک ہی ہے؟ اس کو کیسے پہچانیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے یا سوال بنایا جاتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ جواب لیتے ہیں کہ بھئی جس کی ہم تعظیم کر رہے ہیں یہ واقعی تبرک ہے کہ نہیں. ایک سوال اور لے لیتے پھر اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں. جی، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو خانہ کعبہ پہ گلاف ڈالا جاتا ہے اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ مطلب اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بھی بتا دیں، کب سے یہ ڈلنا شروع ہوا، کس طرح سے، تاکہ ہم لوگوں کی بھی نالج میں کچھ اضافہ ہو جائے. جزاک اللہ خیر. آمین بھائی جاک. انشاءاللہ اس کا جواب بھی عرض کرتا ہوں. پہلے ہم حضرت سے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. بھئی یہ مثال کے طور پر یہ تبرک ہے نا، جی، اس تبرک کے تبرک ہونے کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ بھائی واقعی تبرک ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات آمنا و صدقنا، مان لیا بھائی، انبیاء کے تبرک مان لیا، مگر اب جو ہمارے دور میں پایا جاتا ہے یہ تبرک ہے کیا فرق نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام یا اولیاء العظام کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت مشہور ہے، یہ ان کے ساتھ منسوب ہے، یہ فلاں کا امامہ ہے، یہ فلاں کا جبہ ہے، یہ فلاں کا عصا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ فلاں کی استعمال کی فلاں چیز ہے، فلاں کی چلا گاہ ہے، اس مقام کی آپ تعظیم. تو اللہ والوں کے ساتھ جب ایک چیز منسوب ہو جائے اور اس کی شہرت ہو جائے، مشہور ہو جائے، لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ بھئی یہ انہی کے ساتھ منسوب ہے، انہی کی ہے، تو جب تک اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی دلیل باقاعدہ مضبوط نہیں ہے تو ہمیں اس کا یقین کرنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ تو ایک اصول ہے دنیا کا کہ بھائی مثال کے تو آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے نا،
آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، ہر ملک کی تاریخ ہوتی ہے، شہروں کی تاریخ ہوتی ہے، بھئی یہ فلاں مقام ہے، فلاں شخص یہاں پر آیا تھا، اس نے یہ فتح کیا تھا، فلاں آیا تھا وہ یہاں پر اتنا قیام کیا تھا، فلاں یہاں پیدا ہوا تھا، فلاں کا یہاں پر انتقال ہوا تھا. بھئی ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ پیدا ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اس کا انتقال ہوا نہیں ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ جب آپ وہاں پر وہ لینے کے لیے نہیں جا رہے، جی مطلب کوئی دلیل لینے کے لیے نہیں جا رہے، تو یہاں پر کیوں دلیل مانگ رہے؟ دوسری بات کہ اگر آپ اس چیز کی تعظیم کر بھی رہے ہیں تو اس میں آپ نے کوئی خلاف شرع کام کو ارتکاب تو نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ سے استدلال کیا جائے اور محاسبہ کیا جائے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. ہم نے کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا ہے. بالفرض اگر نہیں بھی ہے لیکن اللہ والوں کی محبت میں انسان ان سے عقیدت کی بنیاد پر کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اعتقاد کی وجہ سے اس کو برکت عطا فرمائے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اعتقاد، یقین، بندے کا یقین جو ہے نا وہ انسان کو کامیابی دلاتا ہے. آپ کا یقین، آپ کی نیت جو ہوگی آپ کو ویسا ثواب ملے گا. اب اگر کسی نے غلط کیا تو اس کا گناہ یا اس کا وبال اس کے اوپر ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھے. ایک سوال آپ نے کہا کہ غلاف کعبہ کی ہسٹری کیا ہے، تو کتابوں میں یہ ملتا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ، چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی یہ میگزین شائع کرتی ہے، کثیر الاشاعتی ہے، ہمارا میگزین ہے. تقریباً 7 زبانوں میں یہ شائع ہو رہا ہے. 3 زبانوں میں تو پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے، انگلش، اردو اور بنگلہ میں. باقی جو ہے یہ تقریباً جو ہے انٹرنیٹ پر آپ اس کو مل جائے گا. 40,000 تعداد اس کی، 40,000 ماہانہ ماشاءاللہ یہ اس کی جو یہ پرنٹ ہوتا ہے اور شائع ہوتا ہے. تو ماہنامہ فیضان مدینہ میں یہ بات لکھی ہے کہ تبع اول ایک بادشاہ گزرا ہے کہ جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط لکھا تھا. اور جب وہاں یہ مدینہ منورہ جو اس وقت مدینہ نہیں تھا، وہاں اس کا لشکر آیا اور وہاں ٹھہراؤ کیا. اس کے پہلے کعبہ معظمہ گیا، تو وہاں جب نبی پاک کی نشانیاں علماء نے بیان کی تو یہ ایمان لے کر آیا، اور خانہ کعبہ پر پہلی مرتبہ جو غلاف چڑھایا گیا وہ تبع اول نے چڑھایا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھائے جاتے رہے. اچھا، یہاں پر بات کعبہ معظمہ کی الحمدللہ چل پڑی ہے، تو ہم چلیں کعبے کی طرف بڑھتے ہیں، مگر پہلے 70 بھائی سے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر کے 2 اشعار سن لیتے ہیں، پھر اس موضوع کو لیتے ہیں ہم. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، چاہے جنت سے تجھ کو خدا نے
یوسف بھائی، یقیناً جب کعبے کو دیکھتے ہیں تو زبان سے بے ساختہ نکلتا اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے کعبے سے مسلمان کو محبت. ایسے تو مکہ مکرمہ اور پوری اس کی جو ایک ہسٹری ہے اور جو محبت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، مگر خاص کعبہ معظمہ آج ہمارا ٹاپک ہے. کعبہ معظمہ کی عظمت اور پھر کعبے کی طرف دلوں کا لگاؤ اور اس پہ دعائے ابراہیمی کا جو اثر ہے، کیا کہتے ہیں آپ کے مسلمان یعنی غریب سے غریب اس کے کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہوتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بس میں گرد کعبہ طواف کر کے آ جاؤں، خلاف کعبہ کے نیچے چھپ کر آ جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ان کی برکتیں لے کر آ جاؤں. یہ جو جذبہ ہے اور یہ جو محبت ہر مسلمان کے دل میں بسی ہے، اس سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خانہ کعبہ وہ مقام ہے زمین پر کہ جسے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مسلمانوں کی عبادت کے لیے مختص کیا، یعنی کہ اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. اللہ پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، جو ہدایت بھی ہے اور بابرکت بھی ہے عالمین کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے تو حضرت جبریل امین نے آ کر اپنے پر کے ذریعے سے نشاندہی کی تھی اور کہا تھا کہ یہاں پر جو ہے یہ عبادت کا آپ کا مرکز ہوگا، اور خانہ کعبہ کی جگہ کی نشاندہی کی گئی. اور یہ پوری روئے زمین کا سینٹر ہے، خانہ کعبہ شریف جو ہے پوری روئے زمین کا سینٹر ہے. بالکل اس کی سیدھ میں آسمانوں پر عرش کے اوپر جو ہے بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے وہ بنا ہوا ہے. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انسان جو ہے وہ یہاں پر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. خانہ کعبہ کی اہمیت اور فضیلت ہمارے دین میں کیا ہے، اس کے لیے بہت ہی زبردست بات یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ مسلمانوں کی عبادت کے لیے جو خواہش کر کے لیا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام، یعنی اس کی عظمت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا. وہ جو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے دوسرے بارے میں بہت خوبصورت انداز، اللہ پاک فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان میں اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف. ابھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی. سبحان اللہ. غیر مسلموں نے کہا کہ بھائی دین نیا لے کر آئے ہو تو قبلہ بھی نیا بنا لو، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو، یہ تو ہمارا قبلہ ہے. اگر تم کوئی نیا دین لے کر آئے ہو تو پھر ایسا کرو قبلہ بھی نیا بنا لو. وہ تانے دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کے بھی دل میں تھا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دل میں تمنا تھی. ایک بار ظہر کی نماز ادا فرما رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے. اللہ پاک فرماتا ہے اسی پورے انداز کو نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس کے انداز کو اللہ پاک فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء. اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان میں اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب اللہ پاک جانتا ہے کہ حضور کے دل میں تمنا کیا ہے. کیا بات. اچھا اللہ کی بارگاہ میں ابھی دعا بھی نہیں کی ہے نا، ہاتھوں کو بھی نہیں اٹھایا، دعا نہیں کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی دعا کی بات تو ابھی بات کی ہے نا، ابھی دعا کی خواہش، تمنا، آپ کی تمنا اور آپ کی خواہش پوری کرنے میں آپ کا رب جلدی کرتا ہے. اچھا کتنی جلدی ہو رہی ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ایک دل میں خواہش ہے اور بس آسمان کی طرف اٹھا کر چہرہ دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. یہ جو تردا ہے نا اس میں بڑی لذت ہے، یہ کعبے کی عظمت ہے، یہ بڑی اس میں بڑی لذت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ہم آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، قبلۃ ترضاها، ہم آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ راضی ہیں. سبحان اللہ. یعنی اگر شمال میں کسی چیز کو حضور علیہ السلام پسند کر لیتے تو وہ قبلہ بن جاتی، جنوب میں پسند کر لیتے وہ قبلہ بن جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو پسند کیا عبادت کے طور پر قبلے کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب تمہاری رضا ہے ہم خانہ کعبہ کو تمہاری لیے عبادت کا بنا دیں گے، انتظار مت کرے نماز ختم ہونے کا، نماز کے دوران اپنا نماز کے دوران اپنا چہرہ پھیر لیں قبلے کی طرف تردا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو، وہ کہتا ہے نا کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ، آج آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا. آپ
سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پیار کرتا ہے نا حضور سے، سبحان اللہ، کعبہ بھی سرکار سے پیار کرتا ہے، واہ اسے واہ، پتا ہے کہ عظمت مجھے جو ملی ہے وہ سرکار کی وجہ سے ملی ہے، بے شک، پوری دنیا جو میری طرف والہانہ رخ کر رہی ہے، دوڑے چلی آ رہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بھائی غریب سے غریب بھی ہے، اس کے دل میں یہی تمنا ہے، پیسے جوڑ جوڑ کے 100 روپے، ہزار روپے جمع کر کے لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے زندگی بھر تمنا رکھتے ہیں کہ یار میں عمرہ کر کے آؤں گا، حج کر کے آؤں گا، کعبے کو دیکھوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا خانہ کعبہ، اور یہی خانہ کعبہ ہے جس کے بارے میں منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ سے وعدہ کیا کہ ایک کعبے ہر سال 6 لاکھ، جو دعا ابراہیمی تھی اور اس کے نتیجے میں 6 لاکھ لوگ تیرا طواف کریں گے، حج کریں گے، اور اگر یہ تعداد کم ہوئی تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت وہ تعداد پوری فرمائے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن خانہ کعبہ کو پہلی رات کی دلہن کی طرح سے اٹھایا جائے، اللہ، اور اس کا طواف کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کے غلاف سے لپٹے ہوئے ہوں گے، پردے سے لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اس کے گرد گھوم رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت اس خانہ کعبہ کو جب جنت میں داخل کرے گا تو خانہ کعبہ کے گرد اللہ کی عبادت کرنے والے بھی جنت میں داخل۔ سبحان اللہ، کیا یہ بات، خانہ کعبہ کی شان و عظمت ہے کہ جسے دیکھ کر پتھر سے پتھر دل والے جو ہوتے ہیں ان کی بھی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں۔ موم ہو جاتا ہے۔ وہ جو پہلی نظر انسان جب خانہ کعبہ پر ڈالتا ہے، حدیثوں میں روایتوں میں ملتا ہے کہ دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے، اور پھر وہ کیسا ہی گناہ گار ہو لیکن خانہ کعبہ کو کے غلاف کو پکڑ کر لوگوں کو جسے روتے دیکھا ہے، جسے پوری دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں رلا سکی، بڑے سے بڑا غم نہیں رلا سکا ہے، لیکن اس کعبے کو اللہ پاک نے وہ جلال، وہ عظمت، وہ شان، وہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ خانہ کعبہ کو ویسے تصویروں میں دیکھا ہوا ہے، ویڈیوز میں دیکھا ہوا ہے، لیکن جب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں کے ذریعے سے جب دل میں اس کی تاثیر اترتی ہے تو پھر انسان کو جھرجھری سی آتی ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے توبہ کر کے وہاں سے اللہ اللہ، کعبے پہ بڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر دیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر دیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز
مدنی چینل کے ناظرین، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے کہ آپ بھی جائیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں. ہم جو بیان کر رہے ہیں نا، خدا کی قسم جو جائے گا نا اسے یقین ہو جائے گا جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. اللہ نصیب کرے، اللہ کعبے کے نور سے ہمارے دلوں کا زنگ دور فرما دے. کچھ کال لے لیتے ہیں، پھر مزید کعبے کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اس صبح سے گفتگو کریں گے. جی محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. محسن بھائی، جس گھر میں تبرکات ہو تو اس تبرکات کا کس طرح ادب کرنا چاہیے؟ کیا تبرکات مقدس موئے مبارک کے سامنے وسیلہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجیے. جی بالکل، وسیلہ مانگ کر تبرکات کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں دعا قبول کرنے والی ذات اللہ کی اور دینے والی ذات اللہ کی. ہم صرف اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں کہ اللہ اس کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل فرما دے. کوئی اس میں حرج نہیں ہے، تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور دوسرا یہ کہ ادب کیسا کرنا چاہیے. دیکھیے جب اتنی معتبر چیز ہے تو اس کا ادب بھی. ایک حدیث پاک میں جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے مبارک کو چاندی کی خوبصورت ڈبیا کے اندر رکھا ہوا تھا. تو چاندی کی کسی بھی چیز میں رکھ سکتی تھی، چاندی کی ڈبیا میں رکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مقدس چیز کی تعظیم ہے اور ادب کے ساتھ رکھنا ہے. اونچے مقام پر رکھیں، خوشبو سلگائیں اور اچھا سا اس کا باکس بنے، اور پھر اس کمرے میں جو ہے وہ درود و سلام اور دیگر چیزیں ہوں جس کو ہم لیں گے تو اللہ نے چاہے اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. ایک اور کال. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے محبت کی باتیں سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. آج تو ہمارے بہت ہی پیارے یوسف مدنی بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. یوسف بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کس انداز میں محبت کی باتیں کیا کرتے تھے، اور آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق سے کس انداز میں محبت کی باتیں کیا کرتے تھے؟ واہ واہ. جی یوسف بھائی، محبت کی باتیں اور سوال بھی انہوں نے محبت کی باتوں کی سیلوگن کے ساتھ ہی کیا ہے. اب انہوں نے موضوع ایسا دے دیا ہے کہ اس پر تو گھنٹوں بولا جا اگلے سکتا جن میں ہے. ہمارا موضوع ہے ابوبکر صدیق کیا عشق و محبت ہی انشاءاللہ اس کو ہم بس ان کی دلجوئی کے لیے ایک دو باتیں کر دیتے ہیں. کریں. ایسا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تمام صحابہ کرام کی ایک نسبت ہے، لیکن نسبت صدیق اکبر جو ہے اس کی خصوصیت اور انفرادیت یہی ہے کہ وہ عشق رسول ہے. واہ واہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی فرمان سنا دیتا ہوں اس حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ حببت من دنیاکم بثلاث. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں پسند ہیں. فرمایا کہ الطیب النساء جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. خوشبو سے محبت ہے، بیویوں کی محبت دی گئی ہے، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی. صحیح. دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے. سب سے پہلے صدیق اکبر نے عرض کی صدقت یا رسول اللہ. واہ واہ واہ. جب صدا لگاتے تھے تو یا رسول اللہ کے ساتھ صدا لگایا کرتے تھے. عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند. اللہ اللہ. نمبر ایک، عرض کرتے ہیں کہ النظر الی وجہ رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا دیدار کرنا مجھے پسند. سبحان اللہ. انفاق مالی علی رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اپنا مال آپ کے قدموں پر قربان کر دینا مجھے پسند ہے. نمبر تین، عرض کرتے ہیں ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ. میری جو بیٹی عائشہ ہے ہمیشہ آپ کے نکاح میں رہے تاکہ آپ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اور نسبت ہے وہ قائم رہے. تینوں میں رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی رات ان کو ہجرت کے لیے منتخب فرمایا. فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا انتظار تھا، مجھے پتا تھا کہ سرکار مجھے کو منتخب فرمائیں گے. اگر گھر میں کوئی مہمان آتا تھا نا تو مہمان کی تمام معاملات کر کے گھر والوں کی سپرد کر کے پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار کرنا شروع. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ. ہجرت کی رات فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکاوے نبی عمر بھر رہے. ہجرت کی رات فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم مزاج نبی عمر بھر رہے. ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، آپ بھی ساتھ ساتھ یہ مد نظر رہے. بنا پیار ہے ہم کو صدیق سے، میرے صدیق کو اپنے سرکار سے. بنا پیار ہے، بنا پیار ہے. بات کعبہ معظمہ کی ہو رہی تھی اور بڑی خوبصورت انداز میں چل رہی تھی اور ایک تصور بن گیا تھا. اس کو مزید آپ کنٹینیو کریں. اللہ پاک کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں روزانہ.
خانہ کعبہ پر روزانہ 120 اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں دے دی جاتی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور 40 رحمتیں ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ، ارد گرد اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، واہ، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ طواف کر رہے ہیں، صرف بیٹھ کر خانہ کعبہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، خانہ کعبہ کا دیدار کرنا بھی اتنی بڑی عبادت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا دیدار کرنا ایک مرتبہ 1 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، تو 1 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، اور خانہ کعبہ کی تو کیا ہی شان ہے، اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں نا، حدیث حضرت رکن اسود ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، یہ 4 کونے ہیں نا، ان 4 کونوں کے نام ہیں۔ پھر اس کے ساتھ حجر اسود بھی ہے، پھر ملتزم بھی ہے، پھر مستجاب بھی ہے، پھر میزاب رحمت بھی ہے، پھر اس کے سامنے مقام ابراہیم بھی جلوہ فرما ہے، عتیم بھی ہے، عتیم بھی ہے۔ واہ، اچھا، ان سب کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ سبحان میں اللہ، آپ کو ایک ایک حدیث پاک سنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یبعث الرکن والمقام، اللہ پاک قیامت کے دن مقام ابراہیم کو، حجر اسود کو، رکن اسود کو، حجر اسود کو اٹھائے گا، اس حال میں کہ اس کے لیے لہو عینان، لہو عینان، حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی، واہ واہ، ولسان، سبحان اللہ، زبان ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یشہدو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بلکہ ایک روایت میں رکن اسود کا ذکر ہے، حجر اسود کا، ایک میں دونوں کا، مقام ابراہیم اور حجر اسود دونوں کا ہے، یہ دونوں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی گواہی دیں گے جس نے حق کے ساتھ ان کا بوسہ دیا ہو۔ سبحان اللہ، تو واہ، حجر اسود خانہ کعبہ کی جو ہے وہ کونے میں ایک نصب ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میزاب رحمت کے نیچے اللہ پاک دعا کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، سونے ایک کا پرنالہ گولڈن کلر کا بنا ہوا ہے، جی جی، اس سے پانی جو ہے وہ حتیم کی گود میں گرے تھے، اس طرح کیا کی بات، بات ہے نا، تو وہ ان سے سنیں گے، بہت خوبصورت منظر کشی کی اعلیٰ حضرت۔ ہاں ہاں، تو وہ جو اس میں سے بارش کے قطرے گرتے ہیں حتیم میں، بارش کا پانی گرتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میزاب رحمت کے نیچے اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ملتزم پر اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے، ملتزم پر کوئی ایسی دعا نہیں مانگی گئی جو اللہ نے قبول نہ کی۔ اللہ، یعنی جو دعا مانگے قبول ہے۔ اچھا، ملتزم کیا ہے؟ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی جو دیوار ہے، وہ جو حصہ ہے وہاں پر اس کو چمٹ کر دعائیں مانگنا، یہ جو ہے وہ سنت ہے۔ سبحان اللہ، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اور محسن بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگوں کو دیکھا ہے دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، وہاں پر دھاڑے مار مار کر وہاں پر روتے ہیں، اور وہ قبولیت کا مقام ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے کوئی ایسی دعا نہیں کی گئی جو قبول نہ کی گئی ہو۔ پھر ایک مقام ہے جسے مستجاب کہتے ہیں، جی جی، جو حجر اسود سے پہلے والی جو دیوار ہے، جی جی، تو اس کو مستجاب کہتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے وہاں پر 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو بھی یہاں دعا کرے گا نا، تم نے اس کی دعا پر آمین کہنا، اللہ اکبر، اللہ تم نے اس کی دعا پر آمین کہنا، واہ واہ واہ، وہ وہاں پر دعا کر رہے ہیں۔ کیا اور پھر حتیم کی کیا شان ہے، سبحان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ مبارک پکڑا، ان کو حتیم میں لے گئے اور فرمایا کہ یہاں پر نماز پڑھو، اور جب بھی تمہارا دل کرے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھو، تم حتیم میں آ کر نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کا یہ کیا بات ہے، واہ واہ، کیا برکت ہے، آپ نے ماشاءاللہ ہر حصہ کعبہ کے گرد کی بیان فرما دی ماشاءاللہ۔ یہاں ہم شیئر بھی لیتے ہیں، مگر ہماری ٹیم نے عوام میں جا کر خانہ کعبہ کے تعلق سے کچھ سوالات کیے ہیں، کہ پیکج ہمارا ریکارڈ ہے، آئیے ذرا ہم اس پیکج کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ عاشقان رسول خانہ کعبہ کے تعلق سے کیا جذبات رکھتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خواہش تھی میری کہ میں مدینہ پہنچوں، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ مکہ مکرمہ دیکھیں، اور ہمارا وہ قبلہ ہے، اور جگہ ہی ایسی پیاری کہ اس کے نام سے ہی تعظیم آدمی جھوم اٹھتا ہے۔ میری اوقات نہیں تھی جانے کی، لیکن بس سرکار نے بلا لیا۔ ہم تو کبھی تصویر بھی دیکھتے ہیں نا مکہ مکرمہ کی، تو ہمارے پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کی محبت کا بھی کیا کہنا، الفاظ نہیں ہے کہ ان کو لفظوں میں بیان کیا جائے۔ مکہ اور مدینہ سے ماشاءاللہ تو سب کو ہی محبت ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔
اور اگر مجھے اچانک پتہ لگ جائے کہ آج میری فلائٹ ہے تو الفاظ نہیں ہیں کہ اس خوشی کو بیان کیا جا سکے. مکہ مکرمہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت والی جگہ ہے. ان لمحات کا انتظار رہے گا کہ کب ایسی خبر آئے تو اپنے اڑ کر پہنچ جائیں. اور جب غلاف کعبہ پہ نظر پڑی ہے تو بس وہ منظر کیا تھا کہ آج تک میں وہ منظر نہیں بھولا اور نہ بھول سکتا ہوں. ذہن کہکشاں میں تھا، خوشاں وہ دل حرم پاک. میں ان گدا میں تھا، خوشاں وہ حرم پاک کی فضا میں تھا. آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ رات بھی آئے گی میں کعبے کو دیکھوں گا انشاءاللہ. ایک کال دیجیے گا ذرا. میرا سوال یہ ہے کہ لفظ کعبہ کا کیا مطلب ہے اور معظمہ کسے کہتے ہیں؟ پلیز اس کا جواب دے دیجیے. کعب کہتے ہیں کسی اونچی جگہ کو. تو دنیا میں پہلے صرف پانی ہی تھا. اللہ پاک نے جب دنیا میں زمین کو ظاہر فرمانا چاہا تو جس جگہ کعبہ ہے سب سے پہلے اس جگہ خشکی کو ظاہر فرمایا. تو یہ جگہ جو ایک ٹیلے کی طرح اونچی ہوئی اللہ پاک نے ظاہر فرمائی، تو اسے کعب یعنی کعبہ اونچی جگہ جو خشکی کے لیے ظاہر ہوئی تھی. اور معظمہ کا مطلب ہے تعظیم والی، عظمت والی، برکت والی، یعنی وہ جگہ جو کہ عظمت والی ہے. کعبہ معظمہ، عظمت والی جگہ، عظمت والا مکان، عظمت والا گھر جس کا لوگ طواف کرتے ہیں اور اللہ پاک نے جس کو برکت عطا فرمائی. یہ کعبہ معظمہ کے حوالے سے ہے. اب دل تو یہ چاہ رہا ہے یوسف بھائی کہ اسی موضوع کو کنٹینیو کریں اور اسی کو آگے بڑھائیں. یقیناً یہ ایسی محبت کی باتیں ہیں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ بندہ بس یہ کرتا رہے، سنتا رہے، دیکھتا رہے، پڑھتا رہے، بیان کرتا رہے. اور عاشقان رسول بھی یہ چاہتے ہیں. مدینے کے کئی ناظرین ہوں گے یہ چاہ رہے ہوں گے یار کچھ اور بتاؤ، کچھ اور بتاؤ تاکہ ہماری تڑپ بڑھے اور ہم بھی بس کسی طرح اڑ کر مدینے پہنچ جائیں مکے پہ. جیسے انہوں نے کہا نا کہ اگر مجھے بھی کوئی خبر دے دے آ کر کہ آپ کو جو ہے وہ عمرے کی سعادت مل گئی ہے اور جا رہے ہیں، تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہوگا؟ کیفیت بیان کے باہر ہے، بیان سے باہر ہے. تو کعبہ شریف کی جو محبت ہے، جو آپ نے شروع میں ایک بات کی نا وہ میرے دل پہ لگی. فرمایا آپ نے کہا
کہ کعبے کی عظمت کے لیے اتنا کافی کہ حضور نے اپنی پسند سے اسے ہمارے لیے قبلہ بنوایا، اور کیا عظمت ہوگی۔ اچھا اس نسبت سے اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب ہجرت فرما رہے ہیں، جی مجبور کیا ہے جانے کے لیے، ظلم و ستم ہوئے ہیں، تو کعبے کی طرف بار بار پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، بار بار پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، یہ محبت کی علامت۔ اور کیا جملہ فرمایا کہ کعبہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر یہ میری قوم مجھے یہاں سے نہ جانے پر مجبور کرتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا اور تیرے گرد ہی اور تیرے قرب میں یہاں رہتا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ جب اتنے شاندار الفاظ ایک مسلمان سنتا ہے تو اس کی محبت کیوں نہیں بڑھے گی؟ ایسا ہی ہے، خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے کشش ایسی دی ہے، اس کے اندر ایک روحانی ایسی پاور ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور ایک بار جائیں تو پھر بار بار جانے کی تمنا ہے، بار بار جائیں تو پھر انسان کی وہاں مرنے کی تمنا ہے کہ میں وہاں پر مر جاؤں، خانہ کعبہ کا دیدار کرتا رہوں۔ تو اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز آپ نے بتایا نا، وہ الفاظ ہی ایسے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر پتہ نہیں کیا ایسی عظمت ہے، کیا ایسی شان اللہ پاک کی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے والہانہ انداز پر خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی عظمت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ خانہ کعبہ کے ساتھ باب کعبہ کو دیکھیں، سبحان اللہ، صرف کعبے کے دروازے کو دیکھیں، کعبے کے دروازے کے اندر کتنی زیادہ عظمت ہے کہ آدمی کہ یار میں بس اسے ہاتھ لگا لوں اور میں خانہ کعبہ کے دروازے کو چھو لوں، اتنی زیادہ لوگ۔ اچھا خانہ کعبہ کے جو خلاف ہے اس کو لوگوں کے اندر اتنی ایک وہ ہے کہ میں، جیسے آپ نے ایک لفظ استعمال فرمایا تھا شروع میں، بڑا پیارا جملہ، کہ اس کے غلاف کے اندر میں اپنے آپ کو چھپا لوں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں انسان تصور کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کا اگر غلاف میرے اوپر آ جائے تو میں رحمت خداوندی کے سائے میں آ جاؤں، اس طرح سے۔ بلکہ آپ دیکھیں لوگوں کو دھاگے ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے پیس ملتے ہیں، تو لوگ اسے یہ جو ہے وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اسے میرے ساتھ دفن کر دینا، اس کا یہ اعتقاد ہے، عقیدہ ہے، اور کعبے سے اس کی ایک محبت ہے کہ اللہ رب العزت وہی برکت بھی آ گئی، اور اس کا کعبے کی بھی وہ آ گیا کہ اللہ پاک جو ہے اس دھاگے کی برکت سے، غلاف کعبہ کے جو دھاگے ہیں میری قبر میں رکھ دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے میری بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ مطلب اپنے لیے سرمایہ ایمان سمجھتا ہے، اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھ رہا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ایمان کی تاروں کو چھیڑنے والی، مطلب یہ ہمارے ذوق کو چھیڑنے والی ہوتی ہیں، اور اس سے انسان کے اندر جھرجھری آ جاتی ہے۔ دنیا کا جیسا بھی شخص ہو، کلمہ پڑھا ہوا ہے نا اس نے، تو کعبے کا تذکرہ سن کر، اس کی باتیں سن کر اس کے ایمان کے اندر جھرجھری پیدا ہو جاتی ہے۔ بھلے وہ ان پڑھ ہو، کچھ اس کو نہیں آتا ہو، کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو، بس کعبہ معظمہ اللہ کے گھر کی بات۔ اچھا ایسے آدمی کو بھی اٹھا کے اگر لے آئیں کعبے کے سامنے تو بھی اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی، اور بندہ کہے گا کہ یار اس کے اندر اللہ پاک نے وہ کیفیت پیدا کر دی اور وہ روحانیت کا کنیکشن آ گیا ہے، کیا کہنے۔ اللہ ہمیں کعبے کو بار بار دیکھنا نصیب کرے۔ یوسف بھائی ایک بات یہ بھی ہے، چند منٹ رہ گئے ہیں، کعبے کے تعلق سے کتنی کتابیں، کتنے اشعار ہر زبان میں، یعنی وہ کسی بھی زبان کا مسلمان ہو، کعبے سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی ہر زبان میں اشعار اور الفاظ ملتے ہیں کہ جو اس کی عظمت پر دلیل ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں مزید محبت بڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ جس چیز کی محبت اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اس کو زبان زد عام کر دیتا ہے، اور ہر سمجھے کہ خاص و عام اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ تو کعبہ تو ویسے ہی وہ عظمت والا گھر ہے کہ جسے اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے یعنی مخصوص فرمایا کہ اس کی طرف رخ کر کے بندہ جو عبادت کرتا ہے پھر اسے برکت دیتا ہے اللہ پاک۔ تو یہ کعبے کے حوالے سے جو محبت کے تقاضے ہیں جو آپ نے بیان فرمائے، میں یہ چاہوں گا کہ جیسے کعبے شریف کے حوالے سے مسلمان جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کوئی ایک ایسا پیغام آپ دیں ان کو کہ جو جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں کہ کبھی زندگی میں جانا ہے، وہ کیا کریں، کیا آپ پیغام دینا چاہیں؟ خانہ کعبہ میں جی اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، جی جی آپ نے جو فرمایا کہ مختلف زبانوں میں لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، پوری دنیا سے جتنی زبانوں والے لوگ بھی خانہ کعبہ کے پاس آئیں، خانہ کعبہ کا دیدار کریں، لیکن اس کے بعد ایک زبان ہو کر سارے کہتے ہیں لبیک اللہ، واہ واہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ وہ پڑھنے کا کیسا والہانہ انداز ہوتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا اللہ میں حاضر ہو گیا، یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ وہ کتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے، اور کیسا انسان، اور وہ گویا کہ تصور کرے کہ جو خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے محبت کے ساتھ،
تو وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ وہی ایک تصور آ رہا ہے جب لبیک اللہم لبیک، جب عمرے کے لیے مسجد عائشہ جاتے تھے، پھر وہاں سے گاڑی میں جو حاجی پڑھتے تھے، پڑھنا اسٹارٹ کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، تو اتنا خوبصورت اور روحانی منظر ہوتا ہے کہ بس وہ انسان کو جب یاد آتا ہے تو انسان آنسو بہانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ جس کو بھی جانا نصیب ہو، پہلی مرتبہ جائیں یا پھر بار بار جائیں، خانہ کعبہ میں جب انسان حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر لوگ مختلف قسم کی مصروفیات میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں۔ اچھا، مختلف قسم کے جو ہے معاملات میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں، لیکن پورے مکے میں خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ ایک ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مقام، ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوشش کرنا چاہیے کہ وہاں پر قرآن کریم ختم کریں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر۔ اس کے بعد یہ نصیب نہیں ہونا ہے۔ بالکل، خانہ کعبہ کا دیدار جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ ہوٹل میں نماز پڑھ لیتے ہیں اپنی، یا تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ خانہ کعبہ کو دیکھ کر عبادت کریں گے، خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ تلاوت قرآن کریں، کوشش کریں کہ وہاں پر جو ہے آپ وہ کریں، ختم قرآن کریں۔ یہ سب سے عظمت والی بات ہے۔ پھر جتنا زیادہ لبیک پڑھ سکتے ہیں لبیک پڑھیں، کیونکہ یہ عبادتیں وہیں پر ہو سکتی ہیں، اس کے بعد یہاں سے واپس جانے کے بعد نہیں ہو سکتی۔ وہ مقام ہی وہاں ہے، طواف جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ وہ عبادتیں ہیں اور یہ وہ برکتیں، ایک کا لاکھ، ایک نیکی کا 1 لاکھ، یہ وہیں ملے گا، یہاں تھوڑی ملے گا۔ تو لہٰذا جو جائے جسے نصیب ہو، اپنے ساری دن جو ہے وہ نیکیوں میں گزارے، اللہ نصیب کرے۔ یہ محبت کی باتیں کعبے کے حوالے سے ہم نے کی، اللہ ہماری محبت مزید بڑھائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیار